اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثل ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا. مثل شاعر کہتے ہیں صفت ہو، اس کی صفت جو خرچ کرتے ہیں یعنی کفار فی هذه الحیاۃ الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں جو کفار خرچ کرتے ہیں اس کی مثل، اس کی یعنی اس کی صفت. کہتے ہیں یہاں ما ينفقون جو لبا فرمایا مثل ما ينفقون، مثل احتمال رکھتا ہے کہ ما اسم موصول، یا ما کیا ہو، اس میں آپ نے پڑھا نا، اس میں موصول بھی ہے، ما مصدریہ بھی ہے، ما موصوفہ بھی ہے. تو یہاں ما کون سا کہتے ہیں، یہ اس میں ایک احتمال ہے کہ ما موصول، اس میں موصول ہے. تو جب اس میں موصول ہوگا تو ظاہر ہے اس کے بعد صلہ ہوگا، تو صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ينفقون صلتہ، ينفقون اس کا کیا ہے، صلہ. تو جب صلہ ہے اور یہ موصول ہے تو پھر ایک ضمیر کا ہونا بھی صلہ میں ضروری ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے، چاہے وہ مذکور ہو چاہے وہ محذوف ہو، لیکن ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر صلہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے. تو والعائد محذوف، کہتے ہیں عائد یہاں محذوف ہے، عائد. پھر یہ ہو گیا اس کی صفت جس کو، اس کی صفت جس کو، تو وہ جس کو کا جو ترجمہ ہے وہ خوز میں وہ محذوف ہے، مال، جس مال کو فی حیات دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یا صلہ رحمی صدقہ میں. سمجھ آ رہی ہے. یا دوسرا کہتے ہیں احتمال یہ ہے کہ یہ ما مصدریہ، کیا ہے، ما مصدریہ ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، مصدر کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے، مصدر کے ساتھ. یعنی کیا، ما ينفقون مثل انفاقہم، مثل. اب جو ينفقون ہے اسے کس کی تعبیر میں کریں گے، مصدر کی تعبیر میں. جب ما مصدریہ ہوگا تو ينفقون کو کس کے معنی میں کر لیں گے، مصدر کے. کہ آپ بھول گئے ہو کس کی طویل میں، ان جب مصدریہ داخل ہوتا ہے تو کس کی طویل میں کرتے ہیں، تو ارید ان تقوما کو قیامہ کی طویل میں کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ينفقون سے پہلے ما مصدریہ ہے تو ينفقون یعنی ما کے بعد جو ہے وہ مصدر کی طویل میں ہوگا، یعنی ما انفاقو، مثلو پیچھے، مثلو، ہاں مثلو تو ما مصدریہ ہو گیا، مثلو انفاقی، کیا ہو گیا، انفاقہم، ان کے خرچ کرنے کی صفت، ان کے دو ترجمے ہوں گے، اس کی صفت جو وہ خرچ کرتے ہیں، جہاں ان کے خرچ کرنے کی صفت، ان کے خرچ کرنے کی کہاوت اس کی طرح ہے. سمجھ آ گئی. تو اس لیے کہتے ہیں پہلی صورت میں جب ما موصولہ بنائیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا مثل المال الذی ينفقونہ، کیونکہ مال ہی کی طرف ضمیر لٹے گی، تو اس مال کی صفت جس کو کفار خرچ کرتے ہیں، جس کو. اور دوسری تقدیر میں یہ ہوگا مثل انفاقہم، ان کے انفاق کی صفت، ان کے صفت اس ہوا کی طرح ہے جس میں پالا ہے، اور جب وہ قوم پہ پڑی، قوم کی کھیتی پہ پڑی، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تو اسے ہلاک کر دیا، اسے. تو جو آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کیا تھا کہ کفار کا جو خرچ ہے اس کو ہوائی ری سے جس میں پالا ہے اس کی مثال دی، یعنی کہ ادھر اوپری جذبہ ہے، اوپری جذبہ ہے، تو اوپری جذبہ میں ایمان کی خرابی ہے، وہ جو پالا ہے وہ کیا ہے. دیکھو صدقات بھی ہیں، نیکی بھی، اور نبی کے دشمنی میں بھی مال خرچ کرتے ہیں، صلہ رحمی بھی خرچ کرتے ہیں. تو اوپری جذبہ، اوپری جذبہ ہے، لیکن ان کی نیکیاں، ان کا خرچہ ضائع و برباد ہے. کیسے ضائع و برباد ہے، کہ ایسے کہ جیسے ہوا کھیت پہ چلے، کس پہ، وہی ہوا جو پرورش کرتی ہے اور جو پالتی ہے کھیت کو، سبزہ اگتا ہے تو یہ ہوا آتی ہے اس کے اوپر، تو وہ پرورش کا ذریعہ بنتی ہے. تو اب اس ہوا میں کیا ہو، سخت سردی یا سخت گرمی، تو کیا حال کرے گی اس فصل کا، اسے ہلاک کر دے گی، اسے جلا دے گی، کھیت سب کچھ جلا دے گی. ایسے ہی کفار کے خرچے ہیں
اس ہوا کی طرح، کہ ہوا سے مراد ان کا اوپری جذبہ، ان کا اوپری جذبہ ہے، اور پالا ایمان کی خرابی۔ تو اس اوپری جذبے میں وہ صدقہ و خیرات، اس میں ایمان کی خرابی، ایمان کی خرابی، جیسے اس پالے نے سارے کھیت اور سبزے کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اسی طرح ایمان کی خرابی نے ان کے صدقات و خیرات کو برباد کر دیا۔ ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے قیامت کے دن، بس نفقات ان کے ضائع۔ کیا ہوگے؟ اب سمجھ آ گئی؟ پتہ چلا کافر کا قیامت کے دن کسی نفقے پہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو صاحب ایمان کے لیے ہے، صاحب، کیونکہ ان کے نفقات ایمان کی بنیاد پر ہیں۔ تو جب ایمان کی بنیاد پر ہیں تو وہ کھیتی ہے جو آخرت میں اس کی فصل کاٹیں گے، آخرت میں۔ اور انہوں نے اپنی فصل خود ضائع کر لی، انہوں نے ایمان کی برائی کی وجہ سے، برے ایمان کی وجہ سے یہ قیامت کے دن ایسے رسوا ہوں گے۔ اور مومن الدنیا مزرعۃ الآخرہ، وہ دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ایمان کی بنیاد پہ، تو آخرت میں وہ فصل کاٹیں گے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔